آج کورٹ میں نکلنے سے پہلے میں نے جج صاحب کو یہی کہا کہ جج صاحب، عمران خان نے آپ لوگوں کی آزادی کے لیے میں خیال میں پرامن احتجاج کا کہا تھا، رول آف لاء کے لیے اور ججز کی آزادی کے لیے، اور آپ ہمیں ہی آپ کی آزادی کے لیے جب ہم بات کرتے ہیں آپ ہمیں ہی جیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ تو جج صاحب نے بھی کہا کہ اللہ کرے ہم آزاد ہو جائیں۔ تو دیکھیں، ساروں کو پتہ ہے اس وقت کیا حالات ہیں۔ یہ ٹرائل اس لیے چل رہا ہے کیونکہ عمران خان نے کہا تھا کہ پرامن احتجاج کے لیے نکلیں۔ کس چیز کے لیے؟ رول آف لاء کے لیے، جمہوریت کے لیے اور انسانی جو قانون ہے، ہیومن رائٹس، اس کے لیے نکلیں۔ یہی عمران خان کا کنسسٹنٹلی جب سے وہ جیل میں جب بھی انہوں نے پیغام دیے ہیں، وہ ہمیشہ ان تین باتوں کے اوپر ہیں۔ انہوں نے آج تک یہ بات نہیں کہی کہ میرے لیے نکلو۔ انہوں نے کبھی یہ بات آج تک، چاہے وہاں پہ جو میڈیا آتی ہے یا انہوں نے کبھی ایسی بات سنی ہو یا ہم نے کبھی سنی ہو، ایک دفعہ بھی عمران خان کے منہ سے میں کا لفظ نہیں ہم نے سنا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے آپ جا کے اپنا حق استعمال کرو احتجاج کا۔ انہوں نے صرف ہمیشہ کہا ہے کہ آپ رول آف لاء، اور وہ صحیح کہتے ہیں۔ میرے خیال میں آج جب سے عمران خان نے تحریک انصاف بنائی تھی اور رول آف لاء کی بات کی ہوگی، شاید تب ہمیں سمجھ نہ آئی، کیونکہ یہ گرتی بھی عمارت پچھلے میرے خیال میں 77 سال میں آہستہ آہستہ زمین بوس ہوئی ہے۔ لیکن آج سمجھ آئے گی آپ کو کہ اگر ہمیں ان عدالتوں سے انصاف مل رہا ہو قانون کے مطابق یا آئین کے مطابق، تو آج یہ حالات پاکستان کے نہ ہوتے، یہ عورتوں کی جو بےحرمتی ہو رہی یہ نہ ہوتی، یہ جو لوگ خوف زدہ ہیں یہ نہ ہوتے۔ کل کا آپ قصہ دیکھ لیں کہ ہم نے قرآن ختم کروایا ہوا تھا اڈیالہ کے باہر، اور کیوں نہ کرائیں؟ مطلب کیا اس میں آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے اس میں اریسٹ کر لیں تو کیا میں نے آج آپ مجھے کہیں گے کہ قرآن پڑھنا بھی ایک جرم ہو گیا ہے؟ کس چیز کو آپ جرم بنائیں گے؟ کل کیا ہوا؟ کل قرآن ختم کروایا، انہوں نے پہلے سارے راستے بند کیے، انہوں نے جو قرآن سپارے لے کر آ رہے تھے ان کو روک دیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے 3 بجے تک ہم جتنے لوگ پہنچ گئے، ہم نے قرآن ختم کیا، اس کے بعد دعا کی مغرب سے پہلے، اور ہم وہاں بیٹھے ہوتے ہیں بالکل، کیونکہ عمران خان کو انہوں نے قید تنہائی میں ڈالا۔ جو غیر قانونی اور غیر آئینی جو حکومت کام کر رہی ہے ان کو تو کوئی نہیں پوچھ رہا۔ جب وہ غیر آئینی غیر قانونی کام کریں جو یہ حکومت میں بیٹھے ہیں یا پولیس، اس کے اوپر تو کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، جو دنیا میں نہیں ہوتا۔ رات کے وقت جب ہم گھر کو جا رہے تھے، یہ کرتے ہی ہیں۔ اب یہ روات کا ایک ایس ایچ او ہے، کیا نام ہے اس کا؟ زاہد ظہور، یہ نام نوٹ کر لیں سارے، زاہد ظہور روات تھانے کا ایس ایچ او ہے۔ پچھلے ہفتے بھی اس نے گاڑیاں توڑی بھی، شیشے توڑے، لوگوں کی گاڑیاں اٹھا کے لے گیا، اور وہ تاوان کے اگر آپ رینسم دے دو اس کو 5 لاکھ اور 7 لاکھ تو آپ کی گاڑیاں چھوڑ دے گا۔ اب یہ آپ مجھے بتائیں یہ کون سا قانون ہے؟ کیا وہ عدالت میں لایا جائے گا؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ یا آج یہ رول آف لاء ختم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے نتائج کیا آ رہے ہیں؟ آپ 26ویں ترمیم لائیں، ججز آج جج بھی نہیں بلا سکتا اس کو یہاں پہ۔ وہ چھوٹا سا یہ جو غنڈہ گردی کر رہا ہے، رات کو اس نے کیا کیا؟ عورتیں اٹھائیں، 3 خواتین ہمارے ساتھ کھڑی تھیں، نکل رہی ہیں، ان کو وہاں سے انہوں نے اٹھایا، خواتین کو ان کو اٹھا کے لے گئے، کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہیں اس وقت۔ پھر انہوں نے وہاں سے 2 گاڑیوں سے نکالے، وہ گھر جا رہے ہیں۔ ہمیں ساروں کو جب یہ ٹیل اینڈ ہوتے ہیں نا، جب آخری رہ جاتے ہیں تھوڑے سے، گاڑیوں سے نکال کے ان کو نکال کے جیل میں ڈالا، ان کی گاڑیاں اٹھا کے لے گئے۔ 8 گاڑیاں اٹھائی ہیں کل، 8 سے زیادہ گاڑیاں اٹھائی ہیں کل، اور وہ اس وقت میرے خیال میں ہر ٹرپ پہ میں کہ اگر 5-5 لاکھ چھوٹی گاڑی کے وہ کم لیتے ہیں، 10 بڑی گاڑی کے لیتے ہیں، اور 5 لاکھ اس نے ریٹ رکھا ہوا ہے چھوٹی گاڑی کا۔ یہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ یہ کون سا قانون کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی گاڑیاں سڑک پہ سے گاڑیوں سے اتارو، گاڑیاں اغوا کر لو، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر تاوان لے کر ان کو چھوڑ دو؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟
یہ کس قسم کی بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ یہ قرآن پڑھ کے لوگ اٹھیں ان کے ساتھ پھر آپ یہ کرو گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں لوگوں سے کہ آپ ان کو یہ انصاف دے رہے ہو؟ اب بتائیں کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کدھر جائیں، کہاں جا کے ایف آئی آر ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کہاں درج کریں گے، کس تھانے میں جائیں گے، کون یہ لے گا کہ یہ ایس ایچ او کے خلاف درج کریں، کہاں یہ پٹیشن فائل کریں گے، کون سے جج بے بس ہیں، جج کے سامنے آپ جا نہیں سکتے ہو، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے جو سڑک سے اٹھا کے گاڑی لے جاتا ہے، وہ چور ہے، جب ایس ایچ او کرتا ہے وہ چور کیوں نہیں ہے؟ آج کل یہ حالات ہے، آپ دیکھ لیں، آج 10 گاڑیاں اٹھائی ہیں، اس کا کاروبار چلے گا، اس کے بعد 10 اور اٹھا لے گا، اس کا کیا جاتا ہے؟ اس کو تو منہ کو خون لگ گیا، اب 5 لاکھ اور 10 لاکھ کے وہ پیسے لے رہا ہے، اور لوگوں نے دیے ہیں، لوگوں نے یہ پیسے تھوڑے سے اپنی گاڑیاں چھڑوانے کے لیے دیے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ آپ نے پیسے کیوں دیے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نہ دیتا تو میں کدھر جاتا؟ یہی ایس ایچ اوز ہیں، یہی عدالت ہے، عدالت تو یہ سن ہی کوئی نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے یہی چیز ہے جس کے لیے عمران خان جیل میں بیٹھے ہیں، آپ کے رول آف لاء کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی جمہوریت کے لیے بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے ووٹ ہی نہیں لیا تو انہوں نے لوگوں کے لیے تو کچھ نہیں کرنا۔ تو آپ کے یہ حالات ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ ہم ججز کی آزادی کے لیے نکلے تھے، ججز کو آزاد کرنے نکلے تھے، ججز ہی ہمیں جیل بھیج رہے ہیں کہ ہم دعا کر گو ہیں کہ ججز ہمت کریں گے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کئی ججز ہیں جنہوں نے بالکل انکار کیا تھا، انہوں نے رول آف لاء کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، سارے پاکستان کو ان کو آج پہلی دفعہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ اور نکلتے وقت میں نے جج صاحب کو، ہم نے کوئی ہفتہ پہلے کتابیں انہی جج صاحب کو دی تھیں کہ ان کی یہ اگر بھجوا دیں عمران خان کی جو کتابیں ہم ان کے لیے جو بھیجتے ہیں، جو 3 مہینے اس کے اندر ابھی تک ہم صرف 9 کتابیں بھیج چکے ہیں، اس کے علاوہ دوسرا سیٹ دیا ہے 11 کتابوں کا، کہ آپ جج صاحب ان کی مہربانی ہوتی ہے، یہ بھیجواتے ہیں، اور انہوں نے وکالت نامے سائن کرانے کے لیے وہ آرڈر 3 دے رہے ہیں۔ وہ جیسا فرما رہے ہیں بھجوا دیے 3 وکالت نامے خان صاحب کے، ہوپ فلی ہمیں جلد مل جائیں یہ کیونکہ یہ بیل اپلیکیشن جو انہوں نے فائل کرنی ہے توشہ خانہ 2 میں، اس کے لیے پہلے ہائی کورٹ میں ہم نے اس کیس کے ویڈیو لنک کے متعلق بھی جانا ہے، ویڈیو لنک کا آرڈر ہوا ہے جی ایچ کیو کیس کے متعلق، ٹیکٹ 2 کی جو بیل اپلیکیشن کے لیے وکالت نامے، یہ جب پہلے گئے تھے خالد یوسف تو جیل والوں نے کہا ہم سائن نہیں کروانے دیں گے، بس اس وقت تو کوئی جنگل کا قانون بھی نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہم عدالتوں کے پاس ہی جائیں گے۔ جیسے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ جو رول آف لاء ہے اس کو کبھی آپ چیلنج نہیں کرتے، جس قسم کا بھی ہے ہم نے اس کے اندر ہی دائرے میں رہنا ہے۔ ہم عدالت میں بھی آتے ہیں، پیش بھی ہوتے ہیں، جب سزا صحیح ہے یا غلط ہے ہوگی اس کے لیے جیل بھی چلے جائیں گے۔ ایک دن ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم دعا کل کر رہے تھے، ہم نے ججز کے لیے بھی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آزاد کرے، یہ انصاف دے سکے ہم سب کو۔ مہربانی۔ جو موجودہ سچویشن آپ نے بتائی ہے بڑی، آپ بتا رہی ہیں کہ عدلیہ بھی آزاد نہیں ہے، یہ صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ کی جو 8 فروری کی کال ہے اس کا کیا بنے گا؟ کیا مطلب؟ سمجھ نہیں آئی۔ اتنے مایوس کن حالات آپ نے بتا دیے۔ نہیں 8 فروری کی جو کال ہے نا دیکھیں میری بات سنیں، عمران خان کی 8 فروری کی کال نہیں، وہ جو الائنس ہے ان کی کال ہے۔ عمران خان نے تو اسٹریٹ موومنٹ کا سہیل افریدی کو کہا ہے، ایک۔ دوسرا، آپ مجھے بتا دیں کہ جب یہ آپ احتجاج کرتے ہیں، اگر غیر آئینی چیز ہے احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، تو آپ یہ پہلے کلیئر کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، آپ مجھے بتا دیں۔ اگر ہمارا آئین کہتا ہے تو کر سکتے ہیں، یہ ہر شہری کا حق ہے۔ اگر آپ یہ بھی لے لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ پولیس اسٹیٹ بنا دیں اس کو، پھر آپ بنا دیں، آپ کہہ دیں کہ ہم ایک ڈکٹیٹرشپ بھی نہیں، ایک فاشسٹ اسٹیٹ ہیں، آپ ہیں، لیکن ابھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ سامنے 2-4 لوگ بٹھا کے ڈیموکریسی بھی دکھا دیں۔ تو جمہوریت کا تو یہ اہم حصہ ہوتا ہے احتجاج، پرامن احتجاج تو سب کا رائٹ ہے۔ تو
جو کال دے رہے ہیں وہ بالکل دیں گے, لیکن ہم جو جب کیس کے اندر اب میں کیا کروں, یہیں آنا ہے نا, یہیں پہ آپ نے پیش ہونا ہے نا. اب کیس کے لیے بھی پیش ہو رہے ہیں. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی حکومت کے اوپر کڑی تنقید کی, حالات کے اوپر تنقید کی, کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس بیان کو؟ میں کیا دیکھ رہی ہوں, ہم تو ابھی صرف اپنے کیسز دیکھ رہے ہیں, ہم قرآن خوانی کر رہے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں سب کے لیے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں ہم سارے کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خیر خواہ ہو. لیکن یہ میں نے کل ضرور دیکھا ہے, وہاں 4 سال کے بچے, 6 سال کے بچے, 10 سال کے بچے, وہ فیوچر ہمارا بڑا سٹرونگ ہے. وہ بچے سارے کھڑے ہیں ہمارے, ہم بچوں کو تیار کریں گے, اپنے آپ کو سنبھال لو, اپنے ملک کو سنبھال لیں گے. بیٹا جنریشن سنبھال لے گی, اور وہ جو دوسری کون سی الفا جنریشن سنبھال لے گی, اور دوسری کون ہے جین زی بھی سنبھال لے گی. اور یاد رکھیں آدھا ملک ہمارا یہی ہے. میڈم یہ بتائیے گا 2 ہفتوں سے آپ بھی اور کل عالیہ حمزہ نے بھی کال کی تھی کہ لوگ کم سے کم 10,000 لوگ انڈیا کے لائیں, لیکن لوگ نہیں آئے. 2 لوگ آئے. کل آپ جب روانہ ہوئی تو اس کے بعد 2 لوگ گرفتار ہوئے, جیسے کو دوبارہ پیٹا گیا. وہ بھی شکوہ کریں کہ پارٹی کا رکاوٹی کر دی. آپ تو چلی گئی تھی لیکن لوگ آپ سے پہنچ گئے, گاڑیاں بدل گئی, اس بارے میں کیا بتایا تو ہے ایس ایچ او کا نام, کیا نام ہے, زاہد ظہور, جس نے گاڑیاں اغوا کی ہیں برائے تاوان. اب یہ جو کاروبار چل پڑا ہے اس کے لیے تو اب کوشش لائرز بیچارے کر رہے ہیں کوشش, اس لیے تو میں نے آپ لوگوں کو نام دیا, آپ ساتھ مدد کریں نا. کیونکہ آپ مجھے مل کے, میں آپ سے پوچھ رہی, میں لائر سے بھی پوچھا کہ ان لوگوں کو جو یہ گاڑیوں سے نکال کے باہر کھڑا کر کے ان کو جیل میں لے گئے, ان کی گاڑیاں انہوں نے اٹھا کے لے گئے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, پارٹی مجھے بتائیں کہ زاہد ظہور کا کیا کرنا چاہیے. آپ اس کو, آپ میڈیا ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس وقت جو غنڈہ گردی اور جو ڈکیتی اگر ایس ایچ او کرے گا روات تھانے کا, اس کے لیے آپ بتائیں کہ جب رول آف لا نہیں ہے تو کیا یہاں سارے لائرز کھڑے ہیں, ان سے ہماری بہت ساری ڈسکشن ہوئی ہے, تو اس کے نہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے, تو یہ تو ابڈکشن ہی ہے نا. ایف آئی آر تو درج نہیں ہے, 3 خواتین ہیں اور 11 لوگ ہیں, اور انہوں نے ساروں کو سپریٹ کیا, اکٹھے نکل رہے تھے, ان کو سپریٹ کیا جو ہمارے ساتھ تھے, اور ادھر سے آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے روات والے اٹھا کے لے کے گئے. روات کا تھانہ, اس نے دیکھا ہوگا کاروبار بڑا اچھا ہو سکتا ہے, گاڑیاں واہ کرو, پی ٹی آئی ہے, ان کے ساتھ یہ ہم ظلم کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 4 دفعہ کر لے گا, 5ویں دفعہ آپ مجھے بتائیں کہ پھر لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. آپ بتائیں نا, آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. جب کہیں انصاف نہیں ملے گا کیا کرنا چاہیے. گاڑی کیسے آئے گی. جن لوگوں نے پیسے دیے تو ہم نے پوچھا کہ انہوں نے پیسے کیوں دیے, انہوں نے کہا, انہوں نے ہمارے سے پوچھا بتائیں میری گاڑی کیسے نکلنی تھی. میں اس لیے میں آپ میڈیا کے سامنے آئی ہوں. میں اس لیے ایک سیکنڈ ابھی یہاں سے اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ گاڑیاں بھی چھوڑ دی انہوں نے, میں تو آپ گاڑیاں نہیں چھوڑی, سب کو رہا. نہیں گاڑیاں, پیسے نہیں ملے ہیں نا. میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ کے پاس نام بھی لے کر آئی ہوں جنہوں نے پیسے دیے. ہم نے جب ان کو پوچھا آپ نے پیسے کیوں نہیں دیے, کیوں دیے ہیں آپ کو, کوئی ہم نے کہا لائرز کو فائل کریں گے اپلیکیشن. سارے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے کہ کس تھانے میں جائیں گے, کہاں ایف آئی آر فائل کریں گے گاڑیوں کے لیے. رول آف لا ہے نہیں آپ کے پاس, صرف میڈیا ہے جو ہیلپ کر سکتا ہے. آپ اس بندے کا نام بتائیں, پیسے دیے ہیں ان لوگوں نے, 5 کتنے دیے ہیں, 5 لاکھ, 5 اور 10 لاکھ, 7 لاکھ بھی دیے ہیں. آپ ذرا, یہ کاروبار ہے, آپ یہ کوئی رول آف لا نہیں ہے, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. اور اب اس لیے شکر کریں کہ ہم لوگ کھڑے ہیں آپ لوگوں کی سب کی آزادی کے لیے. ہم سارے آپ کے لیے لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ ایک دن آپ ہم لوگوں کو دعائیں دینا.